فرمایا آپ کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اگر گھر گھر جا کر سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا اکثریت ایسی ہوگی جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بتائیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، مبلغ ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، وہ میت کو غسل دیتے، کاروبار نہیں ہے ان کا، پیشہ نہیں ہے، بس نیکی سمجھ کر وہ میت کو غسل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی میت بھی آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی پر کبھی بھی زیر ناف کے اور بغل کے بالوں کو صاف ہی نہیں کیا ہے۔ زیر ناف کے نیچے کے اور بغل کے بالوں کو اس نے کبھی صاف ہی نہیں کیا۔ ایسی میت بھی آتی ہے مسلمان کی، آپ سوچیں۔ اور میں بمبئی جیسے شہر کی بات کر رہا ہوں، تو گاؤں دیہات میں لوگ کتنا واقف ہوں گے، جبکہ 40 دن کے اندر اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 40 دن تک صاف نہ کیا تو وہ ناپاک رہے گا اور یہ عمل حرام میں شمار ہے۔ 40 دن تک اگر وہ صاف نہ کرے زیر ناف اور بغل کے بال کو، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ یاد ہے، نہ دین کے بارے میں کوئی معلومات ہے۔ ہاں لیکن ایک بات کہوں گا، شادی میں کون کون سی رسمیں ہیں یہ سب جانتے ہیں، میت ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے یہ سب جانتے ہیں، منگنی میں کیا کرنا، ولیمے میں کیا کرنا، جہیز میں کیا کرنا، رخصتی میں کیا کرنا، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سب کو معلوم نہیں تو یہ نہیں معلوم راستے پر چلنے کی سنت کیا، کھانا کھانے کی سنت کیا، استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، بازار میں جانے کی سنت کیا۔ ہمیں وہ نہیں معلوم کہ جسے معلوم کرنا ضروری ہے، اور ہم نے وہ چیزیں معلوم کر رکھی ہیں کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، جن کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے، جن پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اس پر پابندی اور سختی سے عمل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک ڈاکٹر صاحب، بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ان کا 65-66 سال کا بوڑھا باپ ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا۔ میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس امریکہ لندن کی ڈگری۔ میرے بیٹے کو دنیا کے بڑے بڑے اسپتالوں سے بلایا جاتا ہے، جس مریض کو کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کا علاج میرا بیٹا کرتا ہے، جس کا آپریشن کوئی نہ کر سکے اس کا آپریشن میرا بیٹا کرتا ہے۔ بوڑھا باپ اپنے ڈاکٹر بیٹے کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا، لیکن جب اسی بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کر کے سامنے رکھا گیا، لوگ آ کر صفیں لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلی صف میں وہ سرجن بیٹا بھی کھڑا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے؟ سرجن بیٹے نے جواب دیا اجازت ہے، پڑھائیے۔ اب اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے، جانتے ہو سرجن بیٹے نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے رومال نکالا اور رومال نکال کے آگے بچھا دیا۔ بغل میں کھڑے دوست نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ تو جانتے اس سرجن بیٹے نے کیا کہا؟ اس سرجن بیٹے نے کہا کہ یہاں کوئی چٹائی نہیں ہے، یہاں کوئی مصلی نہیں ہے، ابھی سجدہ کریں گے تو پیشانی پر دھول مٹی لگ جائے گی، اس لیے میں نے رومال بچھا دیا، کوئی غلط تھوڑی نہ کیا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، مسکرانے کا مقام نہیں ہے بلکہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ بوڑھا باپ کیسا تھا، اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا گیا، بائی پاس کیسے کرنا ہے معلوم ہے، اوپن ہارٹ کیسے کرنا ہے معلوم ہے، وال کیسے چینج کرنا ہے معلوم ہے۔ اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ڈاکٹر تو بنا گیا، لیکن مرتے مرتے یہ نہیں بتا سکا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ یا ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھلا بتائیے، کتنے لوگ جانتے ہو؟ ایک گاؤں میں امام صاحب کسی اور گاؤں کے تھے، امامت کرتے تھے۔ امام صاحب 10 دن 12 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے۔ اب امام صاحب کے جانے کے بعد ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب کسی بوڑھے کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں پریشان کہ امام صاحب ہوتے
تو نماز جنازہ پڑھا دیتے. اب امام صاحب نہیں ہیں, ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے گاؤں کو آتا ہی نہیں تھا, 200 مسلمانوں کے گھر, لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے. امام صاحب کو فون کیا, حضرت ارجنٹلی واپس آ جائیے. امام صاحب نے کہا 24 گھنٹے کا سفر کر کے تو پہنچا ہوں, ابھی 2 دن بھی نہیں ہوا, کہہ رہے واپس آ جاؤ, نماز جنازہ کا مسئلہ ہے, ڈھونڈ لو, کوئی نہ کوئی مل جائے گا. انہوں نے کہا صبح سے کوشش میں لگے, کوئی مل ہی نہیں رہا. امام صاحب نے کہا اگر مجھے واپس آنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں آ سکتا ہوں, لیکن آنے میں ٹکٹ ملے نہ ملے پھر 24-26 گھنٹے لگیں گے, اور گرمی کا موسم ہے, اتنی گرمی میں میت کو رکھنا مناسب نہیں, آپ ڈھونڈو, اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. امام صاحب نے آنے سے منع کر دیا. اب مرتا کیا نہ کرتا, نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں کوئی مل جائے, کہیں کوئی مل جائے. چند نوجوانوں کو بازار میں ایک داڑھی والا بوڑھا مل گیا. امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ داڑھی والا نماز جنازہ پڑھانا جانتا ہو. ان سے جا کر پوچھا, بابا آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی آتی ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں آتی ہے, کیوں, کیا بات ہے؟ وہ خوش ہو گئے, پورا معاملہ بیان کیا. اب وہ بوڑھا بائک پر بیٹھا گاؤں آیا, میت کو سامنے رکھا گیا, 200 آدمی کھڑے ہو گئے, صفیں لگائی. اب اس نے اجازت لی, نماز جنازہ پڑھانی شروع کی. آپ نے بھی پڑھی ہوگی, آپ مجھے جواب دیں, نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز جنازہ پڑھنے میں, آپ بتائیے. 5 منٹ, زیادہ سے زیادہ کتنا؟ اس گاؤں میں میت ہی نہیں ہوئی کہ کسی کا, سب امرت پی کے آئے ہیں. کبھی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جواب دیجئے. تو پھر جواب دیا کریں آپ. زیادہ سے زیادہ, میں نے زیادہ کہا, 5 منٹ, حالانکہ اتنا بھی نہیں لگتا, 2, 2.5, 3 منٹ لگتا ہے, اتنا ہی نا. اب وہ جب بابا نماز پڑھانے کھڑا ہوا, 5 منٹ ہو گئے, 10 منٹ ہو گئے, 15 منٹ ہو گئے, نماز کا مکمل ہونا دور کی بات, ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی. اچھا, نماز جنازہ میں آپ کی توجہ یہاں دیجیے, آپ یہاں کنسنٹریٹ کریے. میں اس سب چیزوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں تیزی سے آگے بڑھ کر اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی ہوتی ہے؟ 4. اب جب وہ بابا جی کھڑے ہوئے نماز پڑھانے, 15 منٹ ہو گیا, ایک تکبیر بھی آگے نہیں بڑھی. اب لوگ پریشان کہ کیا کر رہے ہیں, پاگل واگل دیوانہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اتنا ٹائم تو نہیں لگتا, یا نماز اس کی مکمل ہی نہیں ہو رہی. 20 منٹ کے بعد دوسری تکبیر ہوئی. لوگوں کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو گاڑی آگے تو بڑھی. اب پھر لوگ انتظار میں, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد تیسری تکبیر. نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے 2 گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے کے بعد سلام پھیرا, لوگ آگ ببولا, لوگ تھک گئے, پسینہ بہ رہا ہے, پریشان, کیا کر رہا ہے, کہاں پھنس گئے. 2 گھنٹے کے بعد جب سلام پھیرا, کچھ لوگوں نے غصے میں گریبان پکڑ لیا, پاگل ہے تو, دیوانہ ہے تو, کہیں 2 گھنٹے لگتے نماز جنازہ میں, کیا کر رہا تھا؟ تو جانتے ہو بابا جی نے کیا کہا؟ بابا نے کہا کہ ہاں, نماز جنازہ میں 2-3 منٹ ہی لگتا ہے, میں بھی جانتا ہوں, لیکن یہاں زیادہ ٹائم کیوں لگا جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ میں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی, میں نے 201 آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دی. میں تم سب کی بھی پیشگی پڑھا کے جا رہا ہوں. اب کوئی نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے سے پڑھا دیا میں نے, تم میت دفن کر دینا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ حال ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں, اگر مؤذن صاحب بیمار ہو جائیں تو اذان دینے والا کوئی نہیں ملتا, امام صاحب بیمار ہو جائیں تو ایک وقت کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا. یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا.
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا نوجوان رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، گندے گندے گانے سنتا ہے، رات بھر ڈرامے دیکھتا ہے، گندی گندی تصویریں بناتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے پیر دیا ہے، یہ پیر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ اگر ہم نے آنکھوں سے گندی تصویریں دیکھا ہے، ہم قیامت میں اس کے جواب دے ہوں گے۔ اگر ہم نے فلمیں دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ ہم نے سیریل دیکھا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جھوٹ بولا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر غیبت کی ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ہم نے گالی دیا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر شراب اٹھایا ہے ہاتھ سے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ تاش کے پتے پھینٹا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر جوا کھیلا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی غریب کا گریبان پکڑا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر کسی مظلوم و کمزور پر تماچا مارا ہے، اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ اگر ان پیروں سے شراب کے اڈے کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ جوئے کے بازار کی طرف گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ زنا کے کوٹھے پر گئے ہیں، اللہ حساب لے گا۔ ذرا پوچھو اپنی قوم کے جوانوں سے، وہ جو شراب پیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو جوا کھیلتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ وہ جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں وہ قیامت میں جواب دے سکیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب قیامت میں اللہ ان نعمتوں کا حساب لے گا، ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا، پھر انجام کیا ہوگا؟ زندگی بھر اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ہم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیسے سیرت النبی، یا رسول اللہ، جانتے ہیں جیسے سیرت النبی۔ یا رسول اللہ۔ دوستو قریب قریب آ جائیے، راستے میں لوگ کھڑے ہیں، ماں بہنوں کے آنے جانے کے لیے دقت ہو رہا ہے۔ وہ قریب قریب آ جائیے تاکہ مولانا کو بیان کرنے میں اور جوش آئے۔ آپ وہیں کے وہیں بیٹھے، ایک آدمی ہلا بھی نہیں۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں میرے بھائی، بہت پیار سے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں بھی گزارش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہ بتایا حضرت نے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کے آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے، تو ہم کسی کے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہیں بنے، اس کا خیال رکھیں، اور درمیان میں جگہ خالی ہے تو اس کو پورا کر لیں۔ نہیں کریں گے تو شیطان بیٹھے گا اور پھر سنیں گے لیکن بات سمجھنے نہیں دے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے قریب سے قریب بیٹھا کریں کہ انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع ذرا سبحان اللہ کہہ دے۔ اچھا، آپ چٹکلے سننا چاہتے ہیں کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ چٹکلا سناؤں میں آپ کو، ہنساؤں، ہنسی ٹٹا کریں؟ بتائیے۔ نہیں نا، میں اتنی دور سے سفر کر کے چٹکلے سنانے نہیں آیا میرے بھائی۔ لطیفوں کے لیے جلسہ نہیں کیا جاتا ہے، لطیفوں کے لیے نہیں۔ تو اسی لیے آپ بیٹھیں اور سننے کی کوشش کریں۔ اب میں اپنی